الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجهم شريف قال الله تعالى في القرآن الحكيم وفرقان العظيم. ناظرین کرام، میرے پیش نظر قرآن پاک کے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 48 ہے. فرمان خداوندی ہے لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرِيعَةً وَمِنْهَاجًا. ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے یہ معیار مقرر کیا ہے کہ آپ کو قانون بھی عطا کیا گیا ہے اور آپ کو طریقہ کار بھی عطا کر دیا گیا ہے. یہ افضلیت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوئی. اس سے پہلے کسی نبی کو شریعت دی گئی ہے تو منہاج نہیں عطا کیا گیا، منہاج دیا گیا ہے تو شریعت عطا نہیں کی گئی. میں شکر گزار ہوں علامہ سید عقیل حیدر زیدی دعوت برکاتہم العالیہ کا، جو مشہد مقدس میں دانشگاہ معارف اہل بیت کے سربراہ کی حیثیت سے فرائض منصبی انجام دے رہے ہیں. انہوں نے حرم مطہر پر ایران میری آمد پر استقبال کیا. ان کے رفقا نے میری عزت افزائی کی. دانشور اسلامک اسکالرز، طلباء اور معزز اساتذہ کرام کی جانب سے ایک سوال اٹھایا گیا، کیونکہ میرا تعلق پاکستان کے نظام عدل سے متعلق رہا یا پاکستان کی شریعہ کونسل سے رہا. اس حوالہ سے میرے محترم برادران نے یہ محسوس کیا کہ یہ سوال مجھ سے ہی کیوں کیا جائے. میں نے اپنی عقل و دانش کے مطابق اس سوال کا جواب کہ سوال یہ ہے، پاکستان کے نظام عدل میں شیعہ مسلمانوں کو درپیش مشکلات کیا ہیں؟ کیا یہ مشکلات موجود رہیں گی یا اس کا کوئی حل بھی ہے؟ میں اپنی گفتگو کا آغاز بانی پاکستان قائد محترم محمد علی جناح کی 15 اگست 1947 کی کوئٹہ میں کی گئی تقریر سے اقتباس کرنا چاہتا ہوں. جب انہوں نے فرمایا، 11 اگست کی تقریر بھی ہے، 13 کی بھی ہے، 15 کی بھی، اس میں یہ کہا کہ پاکستان مملکت خداداد نظریاتی طور پر معرض وجود میں آیا ہے. یہاں کے مسلمانوں کے لیے ایک متفق علیہ آئین بنایا جائے گا، لوگوں کو شخصی قانون کی اجازت دی جائے گی. یہ وعدہ کہاں تک ایفا ہوا؟ پاکستان کے ساتھ یہ مشکل درپیش رہی کہ قائد محترم کے انتقال کے بعد ملت پاکستان میں سربراہان عقیدتاً تو اثنا عشری ہونے کا دعویٰ کرتے رہے، لیکن عملی طور پر اہل تشیع پستے رہے. وہ اپنی سادگی سے اس بات پر خوش تھے کہ بانیان پاکستان میں کثیر تعداد مفکرین، سیاستدان، اقتصادیات کے ماہر ہمارے عقیدہ سے تعلق رکھتے ہیں. انہیں یہ نوید تھی کہ پاکستان معرض وجود میں آیا ہے تو شیعہ کو ایک مسلمان
اقلیت نہیں، ایک مسلمان عقیدے کے طور پر، یعنی کہ 5ویں فقیہ امام صادق علیہ السلام کے دیے ہوئے دلائل و براہین فقہی اعتبار سے نافذ العمل ہوں گے شیعہ مسلمانوں کے لیے۔ اب دستور پاکستان کے مرحلے طے ہوئے، اسمبلی وجود میں آئی، توڑ دی گئی۔ 1956 کا آئین قرارداد مقاصد 1949 کے مطابق بنایا گیا، جس میں یہ اجازت دی گئی کہ پاکستان میں بسنے والی تمام مسلمان فرقوں کو، وہ حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں یا جعفری ہیں، ان کو ان کے عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت ہوگی۔ یہاں میں یہ عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ حقوق بھی عطا کر دیے گئے، آئین میں ضمانت بھی دے دی گئی، لیکن پھر ملک خداداد پر شب خون مارا گیا، کیونکہ انہیں خوف تھا، پاکستان کے فوجی جرنیلوں کو خوف تھا کہ اگر 1956 کے آئین کو منون قرارداد مقاصد کے روشنی میں نافذ کیا جائے، جو کہ بنا لیا گیا، جس کے نفاذ کا اعلان کر دیا گیا، لیکن مولوی تمیز الدین صاحب کی اسمبلی کو بغیر کسی وجہ کے توڑ دیا گیا، یہ بھی ایک آس ٹوٹ گئی۔ حکمران 10 سال تک براجمان رہے۔ ایک عوامی وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 1956 کے آئین، 1962 کے آئین اور قرارداد مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے 137 کے ارکان پر مشتمل اسمبلی سے ایک متفقہ آئین پاکستان 1973 منظور کروایا، جس میں ایک شخص نے بھی مخالفت نہیں کی۔ اس آئین کے اندر بنیادی حقوق کا چیپٹر بنایا گیا، جس کی آرٹیکل 9 سے لے کر 22 تک، اور خصوصی طور پر یہاں پر میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آئین کے آرٹیکل 20 اور آئین کے آرٹیکل 22 کے تحت ہر شخص کو یہ حق ملا کہ وہ اپنے عقیدے کی پاسداری کرے گا، اس کے مطابق اسے انصاف ملے گا، اسے اپنے عقیدے کے مطابق اپنے ادارہ جات، اپنے مدرسہ، اپنی انسٹیٹیوشنز، اپنی یونیورسٹیز، اپنے کالجز، ان کے سلیبس، ان میں پڑھائے جانے والے اساتذہ اپنے عقائد کے مطابق بنائے گا، ان کی ایسوسیشن بنا سکے گا۔ پھر آگے جائیے، اسی آئین پاکستان کی آرٹیکل 227 میں یہ ضمانت دی گئی کہ ملک کا سپریم لا جو ہے وہ قرآن و سنت پر مبنی ہوگا، اور 12 سال کا عرصہ بھٹو صاحب نے ڈیفائن کیا کہ 12 سال کے اندر ملک کے پاکستان میں، ملک خداداد میں اللہ اور اس کے رسول کا قانون نافذ کر دیا جائے گا۔ جب اس پر مباحث ہوئے تو ضیاء الحق کے دور میں اس کی ڈیفینیشن کو جہاں 2A کا اضافہ کیا گیا کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العزت کی ہوگی، اور 227 کے ضمنات میں یہ ضمانت دے دی گئی کہ لوگوں کو انٹرپریٹیشن، یعنی انہیں یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ قرآن و سنت کی تفسیر، تشریح اپنے عقیدہ کے مطابق کرے گا۔ شیعہ عقائد کی تفسیر حنفی کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ بھی ضمانت دی گئی کہ سنت سے مراد وہ طریقہ حیات ہے جو سرکار دو عالم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے امت مسلمہ کو ملا ہے. تو بجا طور پر اہل تشیع اس بات پر، اس حدیث ثقلین پر یقین رکھتے ہیں کہ قرآن و سنت کی تعلیمات بیت اطہار، آئمہ اطہار سے علیہ السلام کی نسبت سے جو ہمیں نصیب ہوئی ہے، اور اس کے سب سے بڑے فقیہ جنہیں پوری کائنات نے، اس وقت کے آئمہ نے، ماں باپ کے لوگوں نے امام صادق کے لقب سے پکارا. یہ یاد رکھیے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے جد امجد کو صادق اور امین کہا گیا، اور ان کے نواسے کو بھی امام صادق کہا گیا. تو یہ بہت بڑی بات تھی. اس سے بڑی نوید عقیدہ شیعہ کی بنا ڈالنے سے اور کوئی نوید بہتر نہیں تھی. اب میں ان مشکلات کی طرف آتا ہوں کہ یہ آئین نے بھی ضمانت دی، قانون سازی کا حق بھی عطا کر دیا گیا، لیکن پاکستان میں شیعہ کے ساتھ ناروا سلوک جاری و ساری رہا. جیسے میں نے پہلے عرض کی، ہم نے حکمرانوں کے درباروں میں، ان کے ایوانوں میں علم اسلام اپنے پھلیرے کے ساتھ لہراتا ہوا دیکھا. لیکن جب آپ اہل حل و عقد کی بجائے عام لوگوں سے ووٹ لے کر اپنے اقتدار کو بچائیں گے یا طول دیں گے، تو آپ کو اپنی اس بربنا عقیدہ، اس کمیونٹی کے ساتھ آپ کی وہ محبت، آشفتگی، ہمانگی نہیں رہے گی جو ہم نے تاریخ پاکستان میں دیکھا. اب مشکلات کیا ہیں؟ سب سے پہلے آئینی مشکلات. جب سے اسلامی نظریاتی کونسل بنائی گئی ہے، اس کے آرٹیکل 228 آئین پاکستان کے آرٹیکل 228 میں، اس کے ضمن 2 میں یہ ضمانت دی گئی کہ صدر پاکستان ہر مسلمان فرقے سے، ہر مسلمان عقیدے سے، اس کا عقیدہ پاکستان میں ظاہر ہے، احناف کی تعداد زیادہ ہے، ان کے بھی 2 ممبر ہوں گے، اہل حدیث کے 2 ممبر ہوں گے، بریلوی حضرات کے 2 ممبر ہوں گے، جماعت اسلامی کا 1 نمائندہ ہوگا، اہل تشیع کے بھی 2 نمائندہ ہوں گے. کم از کم کی تعداد 2 لکھی گئی. ناروا سلوک یہ ہے کہ آئین پاکستان کی دھجیاں آئین بنانے والوں نے اڑائیں. شیعہ کو اسلامی نظریاتی کونسل میں آج تک 2 ارکان کی نمائندگی عطا نہیں ہوئی، 1 ممبر بمشکل. جیسے آج کل فقر اثنا عشریہ، میرے بزرگ علامہ افتخار حسین نقوی ثم نجفی دامت برکاتہم العالیہ موجودہ اسلامی نظریاتی کونسل کے اکیلے ہی ممبر ہیں. انہوں نے یہ نقطہ اعتراض بھی اٹھایا کہ حناف کے 2 کی جگہ 8 ممبر ہیں، اہل حدیث کا بھی 1 نمائندہ ہے، بریلویوں کے 4 نمائندے ہیں، اہل تشیع کا بھی 1 نمائندہ ہے. اور حکومتی سینسس کے مطابق آبادی کے تناسب کا بھی نوٹ کر لیا جائے تو اس اعتبار سے بھی اگر 1 یا 18 رکنی، میں اس کا آپ کو اجمالی جائزہ پیش کرتا ہوں کیونکہ میں اس کونسل سے متعلقہ رہا ہوں، اس کا رکن رہا ہوں. اب 18 کروڑ آبادی پہ 18 ارکان ہیں، تو شیعہ کی آبادی شیعہ سینسس کے مطابق 2 کروڑ سے متجاوز ہے، اور حکومتی ایوانوں میں یہ تعداد 1.5 کروڑ کے لگ بھگ ہے. اسی طرح اہل حدیث کی آبادی بھی اسی شکل میں موجود ہے، ان کا بھی 1 نمائندہ ہے، اہل تشیع کا بھی 1 نمائندہ ہے. جب آپ آئین پاکستان جس میں آپ نے بنیادی حقوق کی آبیاری کی ضمانت دی ہے، آپ ان کے حقوق کی پاسداری کرنے کے لیے نمائندگی پوری نہیں دیں گے، جس کونسل نے آپ کو
یہ قانون سازی میں یہ اتنی بڑی بزرگ کونسل ہے کہ اس کے ارکان وزیر اعظم کے، صدر پاکستان کے، اسمبلیوں کے مشیر ہیں۔ انہوں نے مسودہ جات تیار کر کے اسمبلی میں پیش کرنے ہوتے ہیں کہ یہ قانون اللہ اور رسول کے قوانین سے متصادم ہے، اسے اسلام کے مطابق ڈھال دیا جائے۔ کئی دفعہ سالانہ رپورٹس پیش کی گئیں، وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دی گئی کیونکہ خلوص موجود نہیں تھا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان سفارشات کو عملی جامہ آئینی طور پر پہنا دیا جاتا تو جو پاکستان مقتل گاہ بنا ہوا ہے، پاکستان میں قتل و غارت گری ہے، دہشت گردی ہے، ہم نے یہاں تک بھی دیکھا کہ کئی پاکستان کے کئی علاقہ جات، جسے آپ شمالی علاقہ جات جو فاٹا کے علاقہ جات کہتے ہیں، وہاں پاک فوج کے افسروں کے اگر بکسوں سے پیام زینب نکلا ہے، رسالہ سحر نکلا ہے، اخبار صداقت نکلا ہے، اس کا کوئی جرم نہیں ہے، وہ سرحدوں کا محافظ ہے، لیکن ظالم کی تلوار، اس کا کند چاقو اس کی گردن پر چلتا ہوا پوری دنیا نے دیکھا۔ کیا یہ آئین پاکستان میں ضمانت نہیں دی گئی کہ اس کو فریڈم ہوگی، آزادی ہوگی اسپیچ کی، اسے رسائل پڑھنے کی، اسے اپنی تعلیمات حاصل کرنے کی؟ دیگر ادارہ جات تو گلیوں میں محلوں میں بنائے جا رہے ہیں، پاکستان میں شیعہ پر یہ پابندی ہے کہ وہ مدرسہ بھی بنانا چاہتا ہے، وہ دین کی ترویج کا کام کرنا چاہتا ہے، وہ حفاظ کرام پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ محدث پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ فقیہ پیدا کرنا چاہتا ہے، لیکن حکومتی پابندی یہ ہے کہ پہلے وہ اشرافیہ درمیان میں حائل ہوگا کہ ان کو اجازت نہ دی جائے، کیونکہ یہ ان کا اگر مدرسہ نافذ وجود میں آئے گا، ان کی ایک مسجد بنے گی، ان کی گلستان زارہ بنے گی، تو یہاں پر شیعت پھیل جائے گی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ مملکت خداداد اسلامیہ میں یہ کوئی کافرانہ نظام نہیں ہے، عادلانہ نظام ہے۔ میں ذاتی تجربے کی بات کر رہا ہوں کہ چیف جسٹس پاکستان کو ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ تیسری دنیا کے گیس کے بارے میں قانون سازی کرنا مقصود تھی کہ ان کے حق کو کیسے پہچانا جائے، کیسے دیا جائے۔ بڑے بڑے مفکرین، فقہا، محدثین، مفسرین قرآن کے دروازوں پر جا کر میں نے پوچھا کہ کسی کے پاس اس کا کوئی حل ہے تو پیش کرو، تمام ناکام تھے۔ میں نے مولا کائنات، سرور کائنات کے وسیع اور ولی کائنات کی دانشگاہ کو پکارا، مجھے امیر علیہ السلام کے فیصلہ جات میسر آئے۔ میں نے ان فیصلوں میں سے چند فیصلے جج صاحبان کے سامنے پیش کیے، انگشت بدندہ ہوئے کہ تاریخ اسلام اتنی مسخ شدہ ہے، عادل امیر المومنین سید کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اجارہ داری کسی اور کی ہے، نظام عدل کسی اور کا ہے۔ یہ پاکستان ہے۔ اپنے مقاصد کے لیے شیعہ سے مشکلات کا حل آج کی بات نہیں ہے، یہ برسوں کی بات ہے۔ جب بھی ضرورت محسوس ہوئی، شیخین کو محسوس ہوئی، خلفاء کو محسوس ہوئی، یا عوام آدمی کو محسوس ہوئی۔ اب دیکھیے پاکستان کا نظام عدل، ادھر امیر المومنین کا نظام عدل اپنے قاتل کو پہچانتے ہیں، اور صحابہ کا جمع غفیر ساتھ ہے۔ امیر المومنین آپ نے کہا کہ یہ میرا قاتل ہے، آنتا ابن ملجم، اس نے کہا نام امیر المومنین ابن ملجم، میں عبد الرحمن ابن ملجم ہوں۔
فرمایا تم میرے قتل کے ارادہ سے آئے ہو؟ صحابہ نے کہا امیر المومنین اس کو قتل کر دیا جائے۔ امین علیہ السلام نے فرمایا ابھی قتل ہوا نہیں، جرم ہوا نہیں، جب جرم سرزد نہیں ہوا تو سزا کس بات کی دے گی؟ یہ ہے نظام عدل کی بنیاد۔ یہاں پر شیعہ کا قصور یہ ہے کہ وہ مجلس اعضاء برپا کرتا ہے، لہذا یا لوگ بم پھاڑ دیتے ہیں، اس کا مقدمہ بھی درج نہیں ہوتا۔ تھانے دار صاحب کے پاس جاؤ، ایس ایچ او صاحب کے پاس جاؤ، ایس پی کے پاس بھیجتا ہے، ایس پی کہتا ہے بھائی صلح کر لیتے ہیں، اس طرح معاملہ بگڑ جائے گا۔ پیچھے حرکت کیا ہے، پیچھے لابی کام کیا کر رہی ہے؟ یہود و نصارہ چاہتے کیا ہیں کہ لوگوں کے دلوں سے، لوگوں کے سینوں سے وہ محبت نکال دی جائے جس کی قرآن نے دعوت دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا لوگوں کے سامنے، مومنین کو کوئی اجر نہیں مانگا، ہر نبی نے کسی نہ کسی انداز میں اجر مانگا اپنے پروردگار سے۔ میرے نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجر طلب کیا، وہ اجر طلب کیا کہ میں کوئی سوال تم سے نہیں کرتا سوائے اس کے مودتا فی القربہ، میرے اہل بیت کے ساتھ قربت رکھنا، مودت رکھنا، محبت رکھنا۔ اب اگر تو محبت کے اظہار کے لیے اذا خانہ بناتا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے پاکستان میں۔ اب دیکھیے ہمارے ملک پاکستان میں، آپ شاید نام سے واقف ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بزرگ ہیں بغداد کے۔ بغداد والے تو میں نے نہیں کبھی سنا کہ انہوں نے کبھی ان کا ملاد منایا ہو، کوئی 11ویں وہاں منعقد کی ہو، ایسے حالات نہیں ہیں۔ پاکستان میں لاؤڈ سپیکر آرڈیننس حکم نافذ ہے۔ اگر شیعہ کے واعظ خانوں سے، ان کے عزا خانوں سے، مسجد و محراب و ممبر سے سپیکر کھلنے کی آواز آتی ہے تو پولیس بھاگی ہوئی پیش نماز کو، متولی کو گرفتار کر کے لے جاتی کہ آپ نے سپیکر استعمال کیا، آپ کے سپیکر کھلے ہوئے۔ لوگ دین کی بات سننا چاہتے ہیں، ایک خاص لوبی اس دین کی بات کو روک رہی ہے، وہ یہود و نصارہ کے ظاہر ایجنٹ ہے۔ اور دوسری جانب جیسا میں نے عرض کیا، پیر جیلانی کے 11ویں شریف کے ختم مسجدوں میں ہوتے، مسجدوں کے محراب و منبر اس لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ گلی محلے میں اگر کوئی موت ہو گئی ہے تو اس کا سوئم کا ختم جو ہے وہ مسجد میں دلایا جا رہا ہے۔ اب ایک اور مسلک نے یہ محسوس کیا، وہ بھی احناف کا مسلک ہے، بڑا صاحب اقتدار مسلک ہے۔ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ حنفی بریلوی مسجد کے سپیکر کو اس لیے استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی کہا جن کے مذہب، مسلک اور ان کے اختیارات جو فقہی طور پر میسر ہیں، ان میں کوئی ایسی سہولت میسر نہیں ہے کہ وہ بھی قرآن خوانی کا انتظام کریں مسجد میں، محض اس لیے کہ انہیں یہ اجازت ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی شیعہ گھر میں موت ہوتی ہے اور وہ اپنے عزا خانہ میں مجلس کروانا چاہتا ہے، جسے مجلس ترہیم کہتے ہیں، وہ کرا نہیں سکتا۔ اس کے لیے بھی آپ کو ایس پی سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ یہ تو ایک عام مشکلات ہیں۔ میلاد النبی کے جلوس نکلتے ہیں، 11ویں شریف کے جلوس لوہاری سے نکلتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ پچھلے سے پچھلے سال صاحب ولایت کا، شہادت کا، تابوت کا جلوس تھا، کس طریقے سے ویگن ٹکرائی گئی، کتنی شہادتیں ہوئی، کتنے دانشور مارے گئے۔ مجھے یہاں پر ایک سیکولرسٹک اپروچ رکھنے والے منٹو صاحب کی بات یاد آتی ہے کہ مسلمانوں نے کہا کہ یہ آزادی کی جنگ تھی، سکھ نے کہا کہ اتنے شہادتی ہو گئے، ہندو نے کہا اتنے چرنا چڑھ گئے، کسی نے کہا اتنے شہید ہو گئے۔ کہ انسانوں کی بستی میں کوئی ایسا انسان نہیں تھا جو یہ کہتا کہ اتنے انسان مارے گئے۔ میں نے وزیر اعلیٰ سے کہا کہ آپ
بھاگ کر جاتے ہیں عام فوتگی پر، لوگوں کی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، ہمارے وزیر اعلیٰ کو کس نے روکا؟ کسی پیر نے روکا۔ اگر آپ شیعہ کے ہاں جائیں گے، آپ کربلا گاہ شاہ وزٹ کریں گے، تو ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے، کیونکہ اس کے پچھواڑے میں وہ کسی اہل حدیث بزرگ نے کہا تھا کہ خدا رہتا ہے، بھر میں تو یہ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کہ علی حجویری رہتے ہیں۔ تو علی حجویری کے دربار کی نسبت رکھنے والے وزیر اعلیٰ نے تعزیت کرنا بھی پسند نہیں کی، میرے کہنے کے باوجود۔ ماں بعد وہ ان کو خیال آیا کہ یہ تو بہت بڑا ظلم ہوا ہے، اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب آئندہ ایسے حالات نہیں ہوں گے، بڑے انتظامات کریں گے۔ شکر الحمدللہ یہ سال خیر وفیت سے گزر گیا۔ یہ تو تھی عام شخص کی مشکلات۔ اب میں قانونی مشکلات کی جانب آتا ہوں کہ قانون میں کہاں لکھا ہے کہ ذوالجناح کے جلوس کے لیے، یہ تو انگریز نے ایک دستاویزات بنائی تھی اور اس کے ذریعے سے آپ نے بھی اسی قانون کو فالو کیا ہے، جبکہ آپ نے آئین پاکستان میں آئین بنانے کے بعد یہ گارنٹی دی تھی، یہ شورٹی دی تھی، یہ ضمانت دی تھی، آپ کو اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت ہے۔ آئینی طور پر حکومت پابند تھی، لیکن آج تک، اور اس میں تھوڑے سے ہمارے متولیان کا بھی قصور ہے، جب میں عدالتی کرسی پر تھا، میرے کہنے کے باوجود بھی کسی نے کوئی ایسی رٹ نہیں کی، کوئی شخص اس قانون کے خلاف نہیں گیا کہ ہمیں رونے کے لیے بھی لائسنس چاہیے، ہمیں پرسا کے لیے بھی لائسنس چاہیے، ہمیں شبیہ ذوالجناح کے لیے بھی لائسنس چاہیے، ہمیں تعزیے کے لیے بھی لائسنس چاہیے، ہمیں شبیہ نکالنے کے بھی لائسنس چاہیے۔ یہ ناروا سلوک اہل تشیع کے ساتھ ہے، اسے تسلیم کیا جانا چاہیے، اور اس کے حل کی جانب بڑھنے کی جو کوشش ہو رہی ہے، اس ضمن میں اساتذہ مشہد، طلباء اور شیوخ عظام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ اسلامی جمہوریہ ایران میں رہتے ہوئے پاکستان کا دکھ محسوس کر رہے ہیں، آپ ہماری مشاورت کر رہے ہیں، آپ قانون سازی کے مرحلے سے علامہ افتخار نقوی دامت برکاتہم العالیہ گزر رہے ہیں، آپ ان کی معاونت کر رہے ہیں، اللہ رب العزت اس کا اجر دے گا، ائمہ اطہار آپ سے راضی ہوں گے۔ مشکلات کیا ہیں؟ محمدن لا میں ہمیں 5واں فقہ تسلیم کیا گیا ہے۔ قانون کا طالب علم ملک پاکستان میں، چونکہ میرا تعلق 12 سال تک میں مختلف لا کالجز میں جو پنجاب یونیورسٹی کے ماتحت ہیں، ڈین آف لا رہا، پرنسپل رہا، ہم نے یہ محسوس کیا یہ کیسی درنگی ہے جب محمدن لا میں طلباء 5 فقہ پڑھتے ہیں، لیکن جب پہلے سال کا طالب علم اصول فقہ پڑھتا ہے تو وہاں 4 فقہ کا ذکر ہے، جبکہ پاکستان میں حنفی فقہ سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں، سلفی حضرات موجود ہیں جنہیں آپ غیر مقلد اہل حدیث کہتے ہیں، اور اہل تشیع اسی انداز سے، اسی نسبت سے کثرت سے موجود ہیں، اس فقہ کو جگہ نہیں دی گئی۔ ایک کوشش حضرت علامہ جعفر حسین جعفری، مفتی جعفر حسین صاحب نے ضیاء الحق کے خلاف لانگ مارچ کیا تھا، اور ابھی لانگ مارچ کے مرحلے میں داخل ہوئے تھے تو جنرل ضیاء الحق نے مفتی صاحب سے میٹنگ کا وقت طے کر لیا۔ اب دیکھیے، وہ درویش شخص ہمیشہ جب مجھ سے ملتے تو شفقت سے کہتے، ڈاکٹر صاحب اللہ مجھ سے حساب پوچھے گا،
میں اپنا حق لینے کے لیے 6 لاکھ انسانوں کو لے کر گیا، ایک شخص نہ جانے کیسے مارا گیا، مجھے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ حکمرانوں نے کبھی سوچا کہ کتنے اہل تشیع کے مجلس تباہ کر دیے گئے؟ کبھی حکمرانوں نے یہ سوچا کہ شیعہ کی مشکلات پاکستان میں کیا ہیں؟ ان کے جلوس انتظامات بڑے کرتے ہیں، انتظامات بہت کرتے ہیں، لیکن ان انتظامات کا کیا فائدہ جس کی جمع تفریق تو موجود ہے لیکن نتائج موجود نہیں ہیں۔ تو میں اصلی بات یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ ہماری معاونت کریں۔ اسلامی نظریاتی کونسل میں جس طرح مفتی صاحب نے یہ کام شروع کیا تھا اور ان کے ساتھ سلفی حضرات کے مولانا حنیف ندوی علیہ رحمہ ہمراہی تھے، اس طرح اب بھی حضرت شیخ افتخار صاحب نجفی کے ساتھ کچھ کونسل کے بزرگ ہم نوا ہیں، ایون کے چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل مولانا شیرانی مدظل العالی بھی یہ چاہتے ہیں کہ جو آئین میں ضمانت دی گئی ہے عقائد کی پابندی کی جائے، عقائد کی نشو و نما کے لیے لوگوں کو پرسنل لا دیا جائے۔ اب قانون میں تو دیکھیے کہ انہیریٹنس لا، جسے قانون وراثت کہتے ہیں، بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ شیعہ کا ریکگنائزڈ ہے، لیکن کیا ظلم ہے کہ شیعہ کو بھی ایوب کے آرڈیننس کے تحت اپنی جائیدادوں کے انتقالات وراثت کروانے پڑتے ہیں۔ وہ فقہ حنفی کے مطابق ہے، وہاں پر ریزیڈوری کا ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی قرآنک شعر سے ہٹ کے کوئی ریزیڈوری شعر بھی ہے جس کو اہل تشیع تسلیم نہیں کرتے شرعی طور پر، اور اہل حدیث بزرگ بھی تسلیم نہیں کرتے اس کو، لیکن ایک فقہ اتنی طاقتور ہے کہ وہ ان کے پرسنل لا کو بھی اجازت نہیں دے رہی۔ اب ہم مسئلے پہ آ جائیے، لوگوں کے خانگی مسائل ہیں۔ ایوب کے آرڈیننس 1961 کے فیملی لاز میں شیعہ سے مشورہ نہیں کیا گیا کہ یہ قوانین ایک مارشل ایڈمنسٹریٹر بنانا چاہتا ہے اور وہ ایڈمنسٹریٹر قانون سازی کر کے ملک کو دینا کیا چاہتا ہے۔ اب جب قانون بن کے آیا، نہ 56 کے آئین کی کوئی حیثیت رہ گئی، اپنا آئین فوجی نے 62 کا بنا دیا اور اس نے 61 میں آئین 62 میں بنایا، قانون 61 میں ادا کر دیا، یعنی فرد واحد کا قانون، اس میں جو شرعی عیب رہ گئے، اہل تشیع پریشان ہیں، ان کو لا محالہ فیملی جج کے پاس جانا پڑتا ہے، انہیں گارڈین کورٹ میں جانا پڑتا ہے، انہیں سول عدالتوں میں جانا پڑتا ہے، وہ مروجہ قانون جو پاکستان میں موجود ہے اس کے مطابق اپنے فیصلے کرواتے ہیں۔ جبکہ آئین میں اب تو 12 سال کی ضمانت بھٹو صاحب نے دی تھی، اب تو کئی 25-30 سال گزر گئے اور کونسل کی سفارشیں ردی کی ٹوکری میں گئی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلی دفعہ یہ اللہ رب العزت نے موقع عطا فرمایا ہے کہ قانون مناکحات پر کام ہو رہا ہے، اور قانون مناکحات جب اسلامی نظریاتی کونسل میں پیش کیا جائے گا، اس میں شیعہ کا پرسنل لا آئین پاکستان کے تحت انہیں تفویض کیا جائے گا، اسمبلی سے منظور کروایا جائے گا، اور یہ جو ذہنی بوجھ ملت جعفریہ محسوس کر رہی ہے پاکستان میں، یہ ایک نوید ہے، جیسے 1947 سے ہم نے نوید سنی اور سنتے آ رہے ہیں۔ اب لگتا ہے کہ چمن اسلام میں جعفری پھول بھی کھلے گا۔ وہ کیسے کھلے گا؟ کہ ان مشکلات کا حل، جو قانونی مشکلات ہیں، وہ فیملی لاز کے طور پر ہوں، وہ اصول فقہ کے طور پر ہوں، وہ محمدن لا میں ہوں، وہ انہیریٹنس لا میں ہوں، وہ مشکلات پیش آ رہی ہوں، اس کا واحد حل یہ ہے
کہ پاکستان کے آئین میں ایک آئینی ادارہ ہے، وہ آئینی ادارہ اپنی ذمہ داری پوری کرے گا، اور جو اس آئینی ادارے کی ذمہ داری سے جو قانون مناقحات ترتیب دیے جائیں گے، اس کے بعد اگلا سٹیپ جو ہے وہ اللہ کی حدود پر ہوگا، کہ حدود اللہ جو 7 بیان کی گئی ہیں اس میں بھی ضیاء الحق صاحب نے شیعہ علماء کی رائے نہیں لی۔ اگر شیعہ علماء کی رائے لے لی جاتی تو میرا یہ عقیدہ ہے کہ اپوسٹوسی لا جو اللہ کی حدود ہے، ارتداد کا جو قانون ہے، اس میں شیعہ ایک ہی بات کے قائل ہیں کہ عصمت انبیاء رکھتے ہوئے رسالت مآب کی عصمت، عزت، عرفائیت اور ان کے اہل بیت طہار کی عصمت کا واضح اعلان کیا جائے۔ جب آپ اس کا واضح اعلان کریں گے، نہ کوئی جعلی نبی بنے گا، نہ کوئی جعلی مہدی آئے گا، نہ کوئی دعویٰ کرنے کے قابل رہے گا، اس لیے کہ آپ کے قانون میں حکم ہے۔ اور یہ بنیادی قانون انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جب ہمارا یہ آئینی قوانین پہ قانونی مناقحات جو ہیں وہ سارے کے سارے اس میں ہمیں آئین میں دیے گئے جو حقوق ہیں وہ حاصل ہو جائیں، اور یہ کوشش آپ فرما رہے ہیں، جو ہمارے ملت کے پاسبان کر رہے ہیں، اللہ رب العزت سے صدقہ اہل بیت طہار امید ہے کہ پاکستان کے شیعہ مسلمانوں کی یہ کربناک صورتحال بہت جلد تبدیل ہوگی، اور آپ کو یہ نوید بفضل تعالی روضہ اطہر پر میں اپنے قائد علامہ افتخار نجفی کے ساتھ پھر آؤں گا کہ آج آپ کی محنت کام آ گئی ہے، رنگ لائی ہے، آپ کو مبارک ہو۔ انشاءاللہ بالتوفیق اگلے پروگرام میں طلباء، اساتذہ اور شیوخ کے ساتھ بیٹھ کر مکالمہ بھی کیا جائے گا اور سوالات کے جواب بھی دیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔